ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا ناول انتخاب کی قسط نمبر 23 لے کر۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں نکاح نہیں کر سکتی ڈاکٹر سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب میں کیا کروں؟ اس کا ذہن مفلوج ہونے لگا تھا۔ ایک قادیانی کا مسلم لڑکی سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، پھر وہ حجاب و قبول کیسے کر لے؟ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہل لگانے لگی۔ تب اس کی نگاہ اچانک بک شیل پر گئی۔ اسے وہ خفیہ رستہ یاد آیا جو زاویار نے اسے دکھایا تھا۔ بھاگنے کے علاوہ اسے کوئی دوسرا رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لمحے اس نے زاویار کو الماری میں اپنے ڈاکیومنٹس رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے تیزی سے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر الماری کھولی۔ زاویار کو کئی بار لاکر کا پاس ورڈ لگاتے دیکھا تھا رامین نے۔ کپکپاتی انگلی کے ساتھ جلدی سے لاکر پر پاس ورڈ لگایا۔ اس کا ارادہ صرف اپنے ڈاکیومنٹس لینے کا تھا، مگر لاکر کھلتے ہی اس کی نگاہ پہلے پیسوں پر پڑی۔ اسے پاکستان جانا تھا اپنے عالمہ کے کورس کی تعلیم مکمل کرنے، ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے ڈاکیومنٹس کے ساتھ ساتھ پیسے بھی اٹھا لیے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ ایک دن پیسے واپس کر دے گی۔ زاویار اپنا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر ہی بھول گیا تھا۔ رامین تیزی سے بکس شیل کی جانب بڑھی، لیکن اچانک اس کے قدم رکے۔ زاویار نے اس پر بہت احسانات کیے تھے، جن کی وہ دلی طور پر شکر گزار تھی۔ اس طرح بن بتائے بھاگنا اسے غلط لگا۔ اس نے تیزی سے آ کر ڈریسنگ ٹیبل سے زاویار کا سیل اٹھایا اور ایک پورا میسج ٹائپ کر کے اسے میسیجز کے سیف آپشن میں ڈال دیا۔ بک شیل کے راستے سے وہ گھر سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے وہاں سے ٹیکسی لے کر ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ نہیں، اگر میں پاکستان گئی تو ڈیڈ اور ڈاکٹر دونوں ہی مجھے بآسانی ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ ان دونوں کو اچھی طرح علم ہے میرا دوسرا ٹھکانہ پاکستان ہی ہے۔ میں پاکستان نہیں جا سکتی ابھی، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ میری مدد کر۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو ہوئی۔ اس نے تھائی لینڈ میں ہی کچھ عرصے تک چھپ کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ٹیکسی ایئرپورٹ کے راستے میں ہی رکوا دی۔ ایک پلاسٹک بیگ کو سینے سے لگائے انجان راہوں پر چل پڑی تھی وہ۔ جہاں وہ اتری وہاں سے بینکاک کی ٹورسٹ بس جا رہی تھی۔ رامین بغیر کچھ سوچے سمجھے اس میں چڑھ گئی۔ وہ کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھی پورے دن بس میں بینکاک گھومتی رہی۔ اس کے دل کو خوف لاحق تھا کہ زاویار اسے ڈھونڈتا ہوا نہ آ جائے، یا اس کے گھر والے اس تک نہ پہنچ جائیں۔ یہی باتیں پورے دن ذہن میں گھومتی رہیں۔ جب وہ بس سے اتری تو خالی ذہن کے ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ رات اپنی تاریکی پھیلا چکی تھی۔ وہ تھک کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ کہاں جاؤں میں؟ وہ اپنا سر جھکا کر پریشانی کے عالم میں بڑبڑائی۔ ہیلو لیڈی، کیا تم ٹھیک ہو؟ نسوانی آواز پر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ جی، ہر حال میں اللہ کا کرم ہے، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے۔ خدا کے شکر گزار بندے یہی جواب دیتے ہیں جو اس نے دیا۔ تم مسلم ہو؟ اس کا جواب سن اس کی جانب سے تیزی سے سوال آیا۔ جی الحمدللہ، وہ آنکھوں کو اطمینان سے ایک لمحے کے لیے بند کرتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو از خود ہی جھلک آئے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ خاتون پریشان ہو کر پوچھنے لگیں۔ کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ روحانسا آواز میں گویا ہوئی۔ او، وہ خاتون چند ثانیوں کے لیے پہلے تو خاموش ہو گئی، پھر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے، میں ایک فلیٹ کی آنر ہوں۔ اگر تم ایک کرسچن روم میٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتی ہو تو میرے فلیٹ میں آ کر رہ لو، مگر تمہیں آدھا کرایہ دینا ہوگا۔ جی جی، میں بالکل رہ سکتی ہوں، اور کرایہ بھی دے دوں گی، وہ تیزی سے جواب دہ ہوئی۔ چلو پھر میرے ساتھ چلو، وہ خاتون اطمینان سے کہتی ہوئی آگے آگے چلنے لگیں۔ وہ دیکھنے سے شریف معلوم ہو رہی تھی۔ اس لمحے رامین کے پاس ان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہ تھا۔ خوف و پریشانی کے سبب بھوک پیاس بھی مر گئی تھی اس کی۔ پلاسٹک بیگ کو سینے سے لگائے ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ وہ پیچھے مڑ کر رامین کی جانب دیکھ استفسار کرنے لگیں۔ رامین، وہ دھیمے سے، اور آپ کا نام؟ میرا نام فرح ہے۔ او، تو آپ بھی مسلم ہیں؟ وہ مسرت سے بولی۔ ہاں الحمدللہ، وہ کہہ کر مسکرائیں۔ فرح بیگم اس کی مدد مسلم ہونے کے سبب ہی کر رہی تھی۔ رامین نے بہت جلد قریبی ایک پارلر میں جاب کرنا اسٹارٹ کر دی۔ پارلر میں اگر اچانک اپوائنٹمنٹ آتی تو پارلر کی آنر رامین سے رابطہ نہیں کر پاتی تھی، اس لیے انہوں نے خود رامین کو ایک سیل اچھی کارکردگی پر گفٹ دے دیا۔ رامین کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، وہ واقعی زاویار کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، وہ واقعی رامین ہی تھی جسے اس نے روڈ کراس کرتے دیکھا تھا۔ وہ رامین ہی تھی جو اس کے سامنے مال میں داخل ہوئی تھی، مگر وہ کسی اور اسکارف والی لڑکی کو دیکھ واپس پلٹ آیا تھا۔
اس گمان سے کہ اسے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ایک رات جب وہ جاب سے گھر لوٹی تو زاویار کو اپنے اپارٹمنٹ میں صوفے پر لیٹا پایا۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ او نو، لگتا ہے ڈاکٹر کو پتہ چل گیا میرے یہاں رہنے کے بارے میں۔ ضرور میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے ہوں گے۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں یہاں سے کہاں جاؤں؟ ایک کام کرتی ہوں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے انہیں میری بات سمجھ آ جائے اور یہ مجھے یہاں سکون سے رہنے دیں۔ رامین زاویار کو دیکھ ڈر گئی تھی۔ اسے لگا وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچ گیا ہے، جبکہ زاویار تو اس کی روم میٹ کو چھوڑنے آیا تھا۔ وہ نشے کے سبب صوفے پر سو رہا تھا، نہ کہ رامین کے انتظار میں۔ رامین نے اپنی موت خود بلائی تھی، سوتے ہوئے شیر کو جگا کر۔ وہ تو رامین کی قسمت اچھی تھی کہ زاویار نشے کی حالت میں تھا۔ رامین سے ہوئی ملاقات کو وہ نشے کے سبب یاد نہ رکھ سکا، جبکہ رامین بہت ڈر گئی تھی۔ وہ فلاور پوٹ اس کے سر پر مارنے کے بعد تیزی سے اپنا کچھ ضروری سامان اور پیسے لے کر راتوں رات وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کے پاس اب کوئی رہنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ آج پھر اسی بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ ڈاکٹر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیسے سمجھاؤں انہیں؟ نہیں ہو سکتا ہمارا نکاح، یا اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پھر اسے پارلر کا خیال آیا۔ اس نے تیزی سے آنر کو اپنے سیل سے کال کی اور ایک رات پارلر میں گزارنے کی اجازت چاہی۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پارلر کی جانب چل پڑی۔ رات جیسے تیسے اس نے پارلر میں گزاری۔ صبح اس نے پارلر کی آنر سے اپنے لیے نئے اپارٹمنٹ ڈھونڈنے کی بات کی۔ پارلر کی آنر رامین جیسی نیک، ایماندار اور محنتی لڑکی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پارلر کے اوپر حصے پر ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا۔ آنر نے اسے رامین کے لیے خالی کروا دیا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر کے خاموشی سے وہاں رہنے لگی۔ ایک روز وہ اپنے پیسے گن رہی تھی۔ زاویار کے لائے ہوئے پیسے اب ختم ہونے کو تھے۔ جاب سے ملنے والی تنخواہ آدھی تو یونی کے فیس میں چلے جاتی ہے اور آدھی کھانے پینے میں۔ اسے اب فکر لاحق ہو گئی تھی، اب تو کافی وقت گزر گیا ہے۔ اب مجھے پاکستان چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں میرے پاکستان جانے کے بھی پیسے نہ بچیں۔ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ایک دن وہ یونی سے واپس گھر آ رہی تھی کہ راستے میں ایک جانی پہچانی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ للیان کہہ کر پکار لگا رہا تھا۔ یہ نام سنتے ہی اس کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی تو سامنے بارک کو کھڑا پایا۔ للیان، تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، تم زندہ ہو، تبھی تمہاری ڈیڈ باڈی جنگل میں نہیں مل رہی تھی۔ حیرت ہے، اتنی اونچائی سے چھلانگ لگانے کے بعد بھی تم بچ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ۔ آخری جملہ اس نے کافی طنزیہ ادا کیا۔ نہ بیبی، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا دوبارہ، ورنہ اس بار میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہیں حاصل کرنا اب تو ضد ہے میری۔ رامین نے اس کی بات سنتے ہی بھاگنا چاہا، مگر اس نے تیزی سے بازو پر گرفت کی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے اپنا منہ اس کے چہرے کے قریب لانے لگا۔ تمہارے پیرنٹس کی نظر میں تو تم پہلے ہی مر چکی ہو، اس لیے ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ رامین زور سے چیخی۔ کوئی مدد کرو، یہ لڑکا مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ للیان، وہ غصے سے رامین کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ رامین وہاں سے روز آیا جایا کرتی تھی، اس لیے وہاں کے اکثر شاپ والے اسے جانتے تھے۔ بارک نے آواز دبانے میں دیر کر دی تھی۔ وہاں کے آس پاس کے لوگ رامین کی مدد کرنے تیزی سے چلے آئے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، سب سے پہلے تو ایک پاس کھڑی مغربی لباس میں ملبوس خاتون نے اس کے سر پر پیچھے سے سینڈل اتار کر زور سے مارتے ہوئے کہا۔ بارک کا ایک ہی وار میں سر چکرا گیا تھا۔ وہ رامین کا ہاتھ چھوڑ اپنا سر پکڑنے لگا۔ رامین موقع غنیمت جانتے ہوئے تیزی سے دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے پھر بارک کا کیا حال کیا، لیکن اسے یقین تھا کہ بارک کو اچھا سبق مل جائے گا۔ بارک کے یوں اچانک ٹکرا جانے سے اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا۔ اسے اب تھائی لینڈ میں رہنا اپنے لیے سیف نہیں لگ رہا تھا۔ عالمہ بننے کے خواب وہ ابھی بھی دیکھا کرتی تھی۔ یہ پیسے تو بہت کم ہیں، ان سے تو صرف میں پاکستان پہنچ سکتی ہوں۔ کھانے پینے اور دوسری ضروریات زندگی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہاں تو جاب بھی اتنی مشکل سے ملتی ہے۔ میں اکیڈمی کی فیس کیسے بھروں گی؟ اور اپارٹمنٹ کا کرایہ، یا اللہ، مگر اب یہاں مزید رہنا سیف نہیں، کیونکہ ڈاکٹر اور بارک دونوں جان گئے ہیں کہ میں تھائی لینڈ میں ہی رہ رہی ہوں۔ رامین بارک اور زاویار کے خوف سے تھائی لینڈ چھوڑ آئی۔ وہ بیچاری پاکستان آ کر نہایت کم ریٹ پر 2 کمرے کے چھوٹے سے فلیٹ میں کرائے پر رہنے لگی۔ اس نے ابھی تک کراچی یونی میں داخلہ نہیں لیا تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ فارم جمع کرانے کی فیس تک کے پیسے نہیں تھے۔ یہ فکر اسے ستا رہی تھی کہ وہ مہینے کے آخر میں اکیڈمی کی فیس کیسے ادا کرے گی۔
لیکن آج اللہ توکل پر وہ اکیڈمی چلی آئی۔ وہ اور زیادہ دور نہیں رہ سکتی تھی اس مبارک راہ سے، مگر اسے کیا خبر تھی پہلے ہی دن اس کا سامنا زاویار سے ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں زاویار کو دیکھتے ہی خوف کے سبب ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اکیڈمی سے بھاگ جائے۔ خوف کے سبب اس کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زاویار اس کے چکر میں یہاں آیا ہے۔ وہ سجدہ شکر میں نہ جانے کتنی دیر روتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا رامین اسے مل گئی ہے۔ رامین کو بنتے کہہ کر پکارا گیا تھا حاضری کے وقت، جو اس بات کی دلیل تھی کہ اس کی مفتی الماس سے شادی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ شادی شدہ بہنوں کی حاضری ان کے ہسبینڈز کے نام سے لگائی جاتی تھی، نہ کہ والد کے نام سے۔ اس کے لب خاموش تھے، خود ہی آنکھوں سے شکرانے کے سجدے جھر جھر بہہ رہے تھے۔ وہ کیسے بتائے آج اسے خدا نے کیا دے دیا؟ اس کے پاس الفاظ نہیں بچے۔ وہ کیسے بتائے آج خدا نے اسے کیا دے دیا؟ اس کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ابھی وہ حاصل نہیں ہوئی تھی، ملی نہیں تھی، نکاح میں نہیں بندھی تھی، ابھی تو صرف آنکھوں کے سامنے آئی تھی، صرف جھلک شرفی نصیب ہوئی تھی۔ تو دیوانے کا یہ حال تھا کہ سجدہ شکر میں رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ چھٹی کے وقت اسے خوف لاحق تھا کہ زاویار اس کا راستہ ضرور روکے گا۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں بیگ پیک کیا، تیز قدم بڑھاتی ہوئی بس اسٹاپ پر پہنچی۔ وہ بس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے سے آتے زاویار پر پڑی۔ خوف کے مارے اس نے تھوک بمشکل گلے میں نگلا۔ اسے پسینے آنے لگے۔ زاویار کو دیکھتے ہی اس کا دم خشک ہوا۔ پھر تو وہ بیچاری بس کے انتظار میں بھی نہ رکی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب پیدل ہی چل دی۔ وہ جتنا اپنی رفتار تیز کرتی، پیچھے مقابل کی رفتار بھی اتنی ہی تیزی پکڑتی جاتی۔ وہ 4تھ فلور پر رہ رہی تھی، سیڑھیوں کو پھلانگتی ہوئی پسینوں سے شرابور حالت میں وہ اپنے فلیٹ میں پہنچی۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ وہ دروازے سے لگ کر ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ بڑے بڑے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دل بے قابو ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہلکا سا دروازہ نوک ہوا، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ جب یقین آ گیا کہ وہ جا چکا ہے تو آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہاں کوئی نہ تھا، یہ دیکھ کر سکھ کا سانس بھرا۔ وہ اندر واپس جانے لگی تو نگاہ فرش کی جانب گئی۔ وہاں ایک کاغذ کی چٹ کے ساتھ ایک عدد چابی رکھی نظر آئی۔ یہ شاید تمہاری ہے، میں نے بس اسٹاپ پر تمہارے بیگ سے اس چابی کو گرتے دیکھا تھا، سوچا تمہیں دے دوں، مگر تم اتنا تیز چل رہی تھی کہ میں دے نہیں سکا۔ باہر آواز دے کر روکنا مناسب نہیں لگا مجھے، اس لیے تمہاری چابی دینے گھر تک چلا آیا۔ اس نے زاویار کے خوف سے ہڑبڑاہٹ میں اپنے بیگ کی زپ کو ٹھیک طرح بند نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی چابی کب گر گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ یہ بے یقینی سے ایک بار پھر خط پڑھنے لگی۔ زاویار واقعی صرف چابی دینے کی نیت سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ زاویار کے خط نے اس کے خوف کو کافی حد تک کم کیا۔ وہ چابی اور چٹ ہاتھ میں لیے گھر میں واپس آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، کیسے، کیوں۔ وہ اب تک حیرت کے گوتے کھا رہی تھی۔ پورے ایک ہفتے تک اس کے دل میں اکیڈمی جاتے وقت یہی خوف لاق رہا کہ زاویار کچھ کہے نہ، مگر مقابل کی جانب سے مکمل خاموشی طاری تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ پیچھے بھی نہیں مڑا۔ رامین کے دل سے زاویار کا خوف بالکل چلا گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح پڑھنے لگی تھی۔ اس کی ذہانت سے زاویار بھی بڑا متاثر ہوا۔ وہ رامین کے دلائل جو وہ عبارت میں حرکات کی وجوہات پر دیا کرتی، سن سن کر فقط کلاس میں مسکراتا رہتا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ رہتی تھی اب زاویار کے چہرے پر۔ اگلا سین۔ جی۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ اسکارف باندھ کر ہلکا سا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھنے لگی، میم گروسری کا سامان ہے جو آپ نے آرڈر کیا ہے۔ ڈلیوری بوائے نہایت شائستہ انداز میں گویا ہوا۔ گروسری؟ میں نے تو کوئی آرڈر نہیں کیا، وہ الجھ کر بولی۔ میم اسی ایڈریس کا آرڈر تھا، چاہے تو آپ چیک کر لیں، وہ سامان سے بھرے 2 شاپر دروازے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہنے لگا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک بحث چلتی رہی۔ آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا میں نے کوئی آرڈر نہیں کیا، وہ قطعی انداز میں چڑھتے ہوئے بولی۔ وہ دروازے کی آڑ میں کھڑی تھی۔ میم اس سامان کی پیمنٹ ہو چکی ہے اور ایڈریس آپ کے فلیٹ کا ہی تھا، سو پلیز اسے لے لیں۔ میں نے کہا نا میرا سامان نہیں ہے، عجیب زبردستی ہے آپ لوگوں کی، کچھ نہیں لینا مجھے، جائیں یہاں سے آپ لوگ۔ اور ویسے بھی میں کیوں اتنا سارا سامان آرڈر کرنے لگی جبکہ انہیں رکھنے کے لیے فریج تک نہیں ہے میرے گھر میں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ جذبہ ہو کر کہتی ہوئی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ اب کون آ گیا؟ آدھے گھنٹے بعد پھر سے دروازہ نوک ہوا۔ وہ پھر سے اسکارف لپیٹ کر دروازے پر آئی۔ میم آپ کی ڈلیوری، باہر ایک شخص نہایت نرمی سے کہنے لگا۔ کس چیز کی ڈلیوری؟ وہ پھر الجھی۔ میم کپڑوں کی۔ یہ سن وہ پریشان ہو کر، یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ کیوں دوسروں کے آرڈر میرے گھر آ رہے ہیں؟
رامین بہت دیر تک اس ڈیلیوری بوائے سے الجھتی رہی، وہ بھی اس بات پر بضد رہا کہ یہ ڈیلیوری اسی ایڈریس کی ہے اور پیمنٹ ہو چکی ہے۔ ابھی وہ ڈیلیوری بوائے گیا بھی نہ تھا کہ ایک اور شخص وہاں آ کر کھڑا ہوا۔ میم آپ کا فریج آ گیا ہے، دروازہ کھولیں تاکہ ہم اندر سیٹ کر دیں۔ کیا؟ کون سا فریج؟ یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ اب تو اس بیچاری نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میم آپ سائڈ میں ہٹ جائیں، میں رکھوا دیتی ہوں، ایک لڑکی نہایت مہذب انداز میں رامین کے دروازے کے بالکل سامنے آ کر بولی۔ پر یہ میرا سامان نہیں ہے، وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ میم اس سارے سامان کی پیمنٹ ہو چکی ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں، وہ اطمینان بخش انداز میں کہنے لگی۔ دیکھیں آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ لوگ غلط ایڈریس پر آ گئے ہیں، شاید میں نے کوئی آرڈر نہیں کیا ہے، آپ پلیز یہ سب واپس لے کر جائیں۔ میم سامان کی پیمنٹ آپ کے ہسبینڈ نے کر دی ہے، سو آپ پریشان نہ ہوں اور پلیز دروازہ کھولیں تاکہ ہم فریج، واشنگ مشین وغیرہ سیٹ کر سکیں۔ اس لڑکی کے پورے جملے میں ہسبینڈ کے لفظ پر ہی رامین کا ذہن اٹکتا رہ گیا۔ میرے ہسبینڈ نے آرڈر کیا ہے یہ سب؟ اوہ، اور میں جان سکتی ہوں میرے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ پہلے تو وہ تعجب سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی، پھر اپنے غصے پر ضبط کر چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے گویا ہوئی۔ کیوں مذاق کر رہی ہیں میم؟ اس لڑکی نے رامین کے سوال پر اسے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر چہرے پر مسکان سجائے بڑی نرمی سے کہنے لگی، میں مذاق کر رہی ہوں یا آپ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ رامین کا ضبط اب جواب دینے لگا تھا۔ میم ہم کیوں آپ سے مذاق کرنے لگے؟ تو ٹھیک ہے، میرے ہسبینڈ کا نام بتا دیں، مجھے بھی تو پتہ چلے میرا ہسبینڈ ہے کون؟ وہ بگڑتے ہوئے بولی۔ زاویار دارم آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے اور انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، اب پلیز ہمیں سامان رکھنے دیں۔ وہ لڑکی بھی اپنا ضبط کھو رہی تھی، نہایت جتاتے ہوئے کہنے لگی۔ زاویار کا نام سن وہ خاموش ہو گئی، چپ چاپ سارا سامان اندر آنے دیا۔ کیا مجھے میرے ہسبینڈ زاویار دارم کا نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے لڑکی سے کہا۔ میم میرے پاس ان کا نمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہسبینڈ نے سیل بھیجا ہے آپ کے لیے، دیکھ لیں، شاید اس میں ان کا نمبر ہو۔ وہ لڑکی ناسمجھی سے پہلے رامین کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر کہتے ہوئے منہ بسوڑنے لگی، عجیب پاگل ہے یہ عورت، اپنے ہسبینڈ کا نمبر مجھ سے مانگ رہی ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رامین نے سب سے پہلے سیل نکالا جو زاویار نے اسے بھیجا تھا۔ اس سیل میں زاویار کا نمبر پہلے سے ہی سیو تھا۔ اس نے پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی، ساتھ ساتھ نہایت محبت سے چوڑ لہجے میں سلام میں پہل بھی کی۔ وعلیکم السلام، کیا ڈاکٹر میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں اس حرکت کا کیا مطلب ہے؟ وہ غصے سے استفسار کرنے لگی۔ میں نے تو فقط سلامتی بھیجی ہے، اس میں اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ میں سلام کی بات نہیں کر رہی، میں اس سامان کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ سوری، اس کی معذرت سن رامین کا ہلکا سا غصے سے پارا نیچے کی جانب آیا۔ میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں تھا، اس لیے بس تھوڑا سا ہی سامان بھیج سکا، مگر تم فکر نہ کرو، میں کل ایل سی ڈی، اے سی، اوون اور باقی ضرورت کا سامان بھی بھیج دوں گا۔ اور وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ رامین کا غصے کا پارا آسمانوں سے باتیں کرنے لگا، وہ بیچ میں ایک بات کاٹتے ہوئے، ایک منٹ، کیا میں پوچھ سکتی ہوں ڈاکٹر آپ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے کسی سے معافی مانگنا نہیں آتا، نہ مجھے پتا ہے کہ کسی روٹھے ہوئے کو کیسے مناتے ہیں۔ میں صرف اپنی پچھلی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں پاکستان آیا تو مجھے جن چیزوں کی ضرورت پڑی، میں وہی سب چیزیں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اس کا لہجہ نہایت شرمسار تھا۔ زاویار نے اپنے انداز سے معافی مانگی، جس پر رامین سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا جواب دے۔ آپ میرے ہسبینڈ نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ اعتراضاً بولی۔ اسی بات کا تو زاویار کو غم لہا کہ وہ نہایت رنجیدہ ہو کر، اب تو میں مسلم ہو گیا ہوں، کیا اب مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس نے سادگی سے نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے مجسم سے نکاح کی آرزو دن بہ دن بڑھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر دوسری سمت خاموشی چھا گئی۔ اس ایک ہفتے میں وہ یہ جان گئی تھی کہ زاویار اس کے پیچھے اکیڈمی نہیں آیا، وہ 1 سال سے وہاں پڑھ رہا ہے۔ دیر لگتی ہے ذرا، مگر دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سمندر امڑ آیا۔ وہ سن سی کیفیت میں سیل کان سے لگائے کھڑی تھی۔ مقابل نہیں جانتا، اب تو وہ امید بھی ہار گئی بیٹھی تھی کہ اسے کبھی اپنی پہلی محبت نصیب ہوگی، اسے زاویار نصیب ہوگا۔ اس کی دعائیں اس قادیانی لڑکے کو راہ ہدایت کا ایک دن مسافر بنائے گی۔ اس نیک بندی کی دعائیں اسے گمراہی سے کھینچ کر نکال لائیں گی۔ رامین کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ زاویار کا صبر جواب دے رہا تھا، اس کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ اتنا برا بھی نہیں ہوں میں اب، الحمدللہ مسلمان ہوں، ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے والا مسلم۔ اس نے نہایت واضح انداز میں اپنے مسلم ہونے کی دلیل دی۔ میں جانتی ہوں آپ مسلم ہو گئے ہیں، مگر
وہ بولتے بولتے رکی، مگر کیا، اس کی خاموشی زاویار کو بے چین کر رہی تھی۔ مگر میں مفتیاں بننا چاہتی ہوں، ابھی شادی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتی۔ اس نے اپنے دل کی بات صاف گوئی سے زاویار کے سامنے رکھی۔ صرف نکاح کر لیتے ہیں، جب تک تم نہیں چاہو گی ہم اپنا رشتہ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ میں تم پر اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا، نہ ہی تم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کروں گا۔ تم جیسے ابھی اکیڈمی میں پڑھ رہی ہو ویسے ہی پڑھتی رہنا آرام سے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، بس میرے ساتھ رہو، میری آنکھوں کے سامنے۔ اس کے کہے آخری جملے ایسا لگا ڈائریکٹ دل سے نکلے تھے۔ ان آخری جملوں نے اس کے دل کو اپنے حصار و سحر میں جکڑ لیا۔ میں بتا دوں، ٹچ بھی نہیں کرنے دوں گی خود کو، اس نے مجسم اعلانیہ کہنے لگی۔ زاویار کی نیت کتنی بے ایمان ہے اسے لے کر یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے پہلے ہی وارن کرنے لگی کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اس کی سادگی دیکھ زاویار کے چہرے پر بڑی سی مسکان رقصہ ہوئی۔ فکر نہ کرو، ویسے تو میں وعدہ کرتا نہیں، اور جب کر لوں تو اسے نبھاتا ضرور ہوں۔ تمہاری پڑھائی میری وجہ سے نہیں رکے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے اطمینان بخش جواب دیا۔ اس لمبی سی کا مطلب ہاں سمجھوں؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ چلو تو میں سید عثمان سے بات کر کے تمہیں ٹائمنگ بتاتا ہوں۔ اس کی رضامندی زاویار کے دل کو مسرت سے بھر گئی تھی۔ لگا جیسے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے آج، لگا جیسے کوئی خوبصورت خواب ہو۔ اسے اپنی خوشی میں پورا جہاں رقص کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھری۔ اچھا سنیں، کیا آپ ابھی بھی مجھے وچ بلاتے ہیں؟ وہ روتو سا منہ بنا کر تجسس سے پوچھنے لگی۔ اس کا سوال سن زاویار بری طرح چونکا، صوفے سے ٹیک ہٹا کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے۔ تمہیں کیسے پتا میں تمہیں وچ کہتا تھا؟ رامین کو لگا وہ انجان بننے کی اداکاری کر رہا ہے، جبکہ زاویار کو واقعی یاد نہ تھا کہ اس نے خود رامین کو نشے کی حالت میں بتایا تھا۔ مطلب اب نہیں کہتے؟ اس کا تجسس برقرار تھا۔ نہیں، زاویار نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ وہ وجہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیونکہ اب حوروں کا بیان پڑھ چکا ہوں۔ وہ مفاہمانہ انداز میں تعریف کرنے لگا اس کے حسن کی۔ اس کا جواب سنتے ہی رامین مسکرانے لگی۔ پلیز اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل چلیے جی، تو آپ لوگوں کو اگر ناول اچھے لگ رہے ہوں سارے حسن کنول کے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اچھی سی جو ہے وہ اپنے ریویو دیجیے گا ایپیسوڈ پہ، ٹھیک ہے؟ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا یار، بہت محنت سے ویڈیوز بنتی ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک رائٹر بہت محنت کرتی ہے، بہت محنت سے پہلے لکھتی ہے، پھر وہ ویڈیو کو بھی اتنی محنت سے بنانا، پھر اپلوڈ کرنا۔ پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔